خوش آمدید. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے. آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں اس میں. جناب قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں. جناب قبلہ ڈاکٹر رضا داودانی صاحب، دونوں کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب چلتے ہیں. دکھائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. مفتی صاحب سے سوال ہے، جیسے نانیاں یا دادیاں وغیرہ، ان کی عادت بن جاتی ہے بلا وجہ تلخ گفتگو کرنے کی. ہم جتنا ان کو جو ہم سے پرابلم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال وہ آپ کی نانی یا آپ کی دادی ہیں، آپ کے لیے لائق احترام ہے. جیسے آپ کی والدہ آپ کے لیے لائق تعظیم ہے، تو ایسے ہی آپ کی والدہ نانی بھی آپ کے لیے اسی طرح لائق تعظیم ہے. اسی طرح ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور جیسے آپ کے والد آپ کے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح والد کے والد بھی اور والد کی والدہ بھی، یعنی آپ کی دادی، وہ آپ کے لیے بہرحال لائق تعظیم ہے. آپ نے ان کو عزت ہی دینی ہے. اور ایک دن آپ نے بھی اس رشتے پہ اس منصب پہ آ آپ نے جانا ہے اس نا. پر آنا ہے، تو اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے. اصل میں ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا 55 میں بچپن. اب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ اس وقت واقعی بندے کی عادت بچوں والی ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آدمی کو غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے جو ہے ایج کا ایک حصہ ہے، اور آپ نے اس میں تھوڑا کمپرومائز کرنا ہے. اس میں ان پہ نہ تو ان کے ساتھ الجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر آپ الجھیں گی تو یہ الجھنا شرعاً بھی درست نہیں ہے، اور ویسے اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسے آپ کرتے ہیں نا، پھر آپ کو وہ پے بھی کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ اپنی نانی دادی کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، تو کل جب آپ نانی یا دادی بنیں گی تو آپ کے نواسے، آپ کے پوتے پوتیاں نواسیاں، وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گی. تو یہ جو آپ نے بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے. تو لہٰذا آپ نے تو بہرحال حسن سلوک ہی ملوز رکھنا ہے. باقی رہ گئی بات جو ہے وہ دادیاں اور نانیاں، تو ان کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ بہرحال بچے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے وہ عمر کے جس حصے میں ہیں، تو وہ جس طرح جو پختگی وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پختگی ہو. بچوں میں ظاہری بات ہے وہ پختگی آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو لہٰذا انہیں بھی تھوڑا سپیس دینا چاہیے. یہ فقہ جعفریہ کی نانیوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین ہی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا، میں اس کو پوری تائید کروں گا. اور میں اس کے اندر ایک بات گزارش ضرور کروں گا کہ یعنی وہ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ، اور جو بزرگان سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس کی بھی تائید کے ساتھ، کہ ایک تھوڑا سا ہم اس کے اندر غور کریں. وہ کیا؟ کہ محبت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، میچورٹی یہ ہے کہ محبت باقی رہے مگر فاصلے کو قبول کیا جائے. یہ جو فاصلے کو قبول کرنا ہے، اس سے میری کیا مراد ہے؟ شکم مادر میں بچے نے ایک وقت گزارا ہے، مگر زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ڈیلیوری کے بعد وہ آغوش میں آ جاتا ہے. آغوش میں وہ 2-1 سال رہتا ہے، مگر زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پیروں پر چلنا سیکھ جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر آپ کو خوشی ہوتی ہے جب وہ پڑھنے کے لیے مدرسے یا اسکول میں جاتا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں. آہستہ آہستہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرماننٹ ہو جائے. تو جب وہ اس پرماننس کے مرحلے میں آتا ہے کہ جہاں اس کی اپنی فیملی بھی ہو چکی ہے، جہاں اس کی بیوی بھی ہے، جہاں اس کے بچے بھی ہیں، تو اب آپ اس میچورٹی کو مزید پختہ کریں. یعنی جو خدا نے خود سے بہت کچھ کروایا نا، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ نہ چلے آپ کی گود میں ہی رہے. آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ 4 سال تک وہ ماں کے شکم ہی میں رہے. کبھی نہیں چاہیں گے. آپ چاہیں گے کہ نہیں، ایک وقت معین پر یہ فاصلہ آئے اور محبت باقی رہے. بالکل اسی طریقے سے صحیح وقت پر ان کی شادی کر دینا، جبکہ اس میں معلوم ہے کہ شیئرنگ ہوگی، جبکہ اس کے بعد معلوم ہے کہ اولاد ہوگی تو اس کا وقت وہاں پر بھی جائے گا. جبکہ آپ کو معلوم ہے وہ کاروبار کرے گا تو اس کو وہاں پر وقت دینا ہے. اسی طرح سے ان کو ان کے فیصلوں کے اندر گنجائش دیجئے تاکہ یہ محبتیں باقی رہیں. فاصلہ فطری ہے. اس فطری فاصلے کا اختتام ہے اس دنیا سے فاصلہ، جہاں پر کسی نے چلے جانا ہے، کسی نے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلنا ہے سلسلہ، پھر انہوں نے اس کی جگہ پر جانا ہے. تو اس پورے نیچرل پروسیس کو محسوس کریں. ان کے ساتھ حسن سلوک اسی طریقے سے رہنا چاہیے. ان کی بات ہر موقع پر ماننا ضروری نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. بدتمیزی کرنے کی اجازت. کیا بات، بالکل سے بالکل سے. ایک ذرا فقہی مسئلہ آ گیا ہے، چلائیں ذرا. کیا ہے اگلا سوال؟ السلام علیکم وسیم بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ میری مدر شوگر پیشنٹ ہیں. ان کو ڈاکٹر نے کھانے سے 15 منٹس پہلے جو ہے وہ انسولین لگانے کے لیے دیا ہے. تو مغرب کے بعد جب وہ روزہ افطار کرتی ہیں تو وہ 5 منٹ پہلے انسولین لگا لیتی ہیں افطار سے. تو اس سے ان کا روزہ مکروہ تو نہیں ہوگا؟ جی. انسولین لگانے سے روزے کے مکروہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ بالکل ٹھیک ہے، ان آرڈر.
یہ حناف میں کیا ہے؟ کہ حنفی میں جو ہے وہ جو موجودہ حضرات علماء ہیں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. جو حضرات علماء انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں انسولین سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. جو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ان کے نزدیک انسولین سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اکثریت کا موقف یہ ہے کہ انسولین اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور ہم بھی فتویٰ اسی پر دیتے ہیں. مفتہ بھی ہمارے نزدیک یہی ہے. اوکے, انسولین یا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. جی چلائیں, جی اگلا سوال چلائیں. میرا کوشچن یہ ہے علماء کرام سے کہ کیا عورت پائل پہن سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں اس میں تو آواز آتی ہے, اور یہ جو آواز ہے نا اس کی جو کھنک ہے اس سے تو بہرحال منع کیا گیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا اس سے کہ جس سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ زیور کی آواز جو بجنے والی ہو, آواز غیر محرم کو سنائی دے, تو اس طرح کا زیور پہننے کی خاتون کو اگر خواتین کی محفل ہو جہاں پہ کوئی نامحرم نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہاں تو اس کی گنجائش ہے, وہاں اس کی ہے اپنی حدود و قیود کے ساتھ. بالکل یہی ہے کہ اب فی حد نفس ہی کوئی پرابلم نہیں ہے, پہنا جا سکتا ہے. شوہر کے لیے زینت کرنا تو بہت پسندیدہ بھی ہوگا, اور اپنی خواتین کے اگر گیدرنگ ہے اس میں کوئی پرابلم, نا محرم کے سامنے تو بہرحال وہ خیال کرنا ہے. باقی یہ الگ بات ہے دیکھ لیں کہ معاشرے میں زیادہ ہوتا کیا ہے. زیادہ جو ہے چونکہ جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہو ہی رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم عام طور پر منع اس وجہ سے بھی کر دیتے ہیں کہ نامحرموں کے ساتھ اختلاط بہرحال درست نہیں. ٹھیک, چلیں جی اگلے سوال کی طرف آئیں. السلام علیکم, میرا نام محمد ذیشان ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ہم 1000 والے نوٹ کی جو کاپی لیتے ہیں, مطلب 10-10 والی ہیں, وہ ہمیں بازار سے 1100 کی ملتی ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ یہ میرا خیال ہے عیدی کا پروگرام بنایا ہے بھائی نے رضا دودانی صاحب, تو ان کو 100 روپے ایکسٹرا پڑ رہے ہیں 1000 پہ. ظاہر ہے کہ اس کے اندر اب فقہ حنفی کی رائے بھی ہمیں پتہ چلے گی, لیکن بہرحال فقہ جعفری کے اندر ایک تو وہ ربا والا جو مسئلہ آتا ہے, ایک تو ادھار کے ساتھ ہوتا ہے, یہ وہ والا تو نہیں ہے. سروس چارجز ایک طریقے سے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز جس کو دوسری چیز کے ذریعے سے نقداً بیچا جا رہا ہے, تو اس کے اندر کیا اضافی چیز لی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے پرانا نوٹ دیا اور نیا نوٹ لیا, تو نیا نوٹ جو ہے اس کے مقابلے میں پرانا نوٹ آپ نے زیادہ دیے, 1100 روپے دیے, اور 1000 روپے کے آپ نے نئے نوٹ لے لیے, 100 کے پرانے نئے کرارے نوٹ لے لیے. یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں وزن کے حساب سے اگر ہوتا تو اس کی اجازت نہیں تھی, بیچنے میں بھی اجازت نہیں تھی, اس کو ربا مانا گیا ہے. مگر جو گنتی کے جہاں پر معاملات ہیں فقہ جعفری کے اندر, اس کو نقداً جب کیا جائے تو اس کو ربا نہیں مانا گیا, سود نہیں مانا گیا. ایسا ہی ہے, بعض رات علماء جو ہے وہ جواز کے قائل نہیں ہیں, لیکن اکثر کا موقف یہاں بھی یہی ہے, اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کو ان کا تو باقاعدہ اس بارے میں تفصیلی کلام موجود ہے کہ جو نوٹ ہوتا ہے پرانا نوٹ جو ہے اس کے عوض میں اگر نیا نوٹ آپ لے رہے ہیں اور وہ ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں, نقد ہے, تو اس میں جو ہے وہ جائز ہے. پیسے کے بدلے پیسے والی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. یہ جائز ہے ان کے نزدیک, کیونکہ یہ نقداً اگر معاملہ ہو تو, ادھار میں نہیں, نقد کے اندر. ٹھیک ہے, اوکے. یعنی اس میں سروس چارجز کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے بغیر بھی فرض کیا وہ بھی جائز ہے اس کے اندر. تو پھر یہی صورت جب سود میں ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر بنیادی بات تو یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے, اس کو حرام کیا ہے. بالکل. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں ادھار والا معاملہ آتا ہے کہ ایک معین وقت کے بعد کی بات. اچھا, اور اس میں آپ کو آج 100 دے رہا ہوں, آپ مجھے 6 مہینے بعد 500 واپس کرنا, یہ والی چیز یہ ہو گیا اس میں بنیادی عنصر یہ جس کو سود سے ممتاز کرتا ہے. ایسا ہی. اور دوسرا وہ پھر ربا کی علت بھی ہے نا, قدر اور جنس دونوں کا بیک وقت جو ہے وہ پایا جانا. پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں ربا الفضل ربا النسیہ کی, ابھی وقت نہیں, لمبی ڈیٹیل ہے بحث ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ بہرحال اس طرح اگر نقداً معاملہ ہو رہا ہے تو درست ہے. بالکل ٹھیک, مناسب. ٹھیک, چلیں اگلا سوال چلے گا. السلام علیکم جی, میرا علماء کے نام سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو آواز بڑھائیں ذرا, سال ہو گیا اور میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میرے گھر کا گزارا ان کی پینشن سے ہوتا ہے, تو کیا آیا مجھ پہ زکوٰۃ یا فطرانہ فرض ہے کہ جی نہیں؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, 4 چھوٹے بچے ہیں, پینشن سے گزارا ہوتا ہے, زکوٰۃ یا فطرانہ ان پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے دیکھ لیں آپ کے زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے کہ نہیں. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. اب اس وقت جو ہے چونکہ چاندی بھی مہنگی ہوئی ہے, 52.5 تولے چاندی کا بھی ریٹ اچھا خاصا ہے, اور عام طور پر جو پینشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے تو زکوٰۃ ان پر نہیں بنے گی اگر پینشن معمولی ہے. لیکن اگر واقعی کوئی بہت زیادہ پینشن ہے اور زکوٰۃ کا نصاب بن رہا ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے, حاجات اصلیہ کو بہرحال مائنس کیا جائے گا, قرض کو مائنس کیا جائے گا, جو ضروری اخراجات ہیں وہ بہرحال مائنس ہوں گے. انہیں مائنس کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ کا بنتا ہے تو زکوٰۃ آپ پر ہوگی, ادروائز آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ فطرے کا بھی اسی طرح, فطرے کا بھی یہ ہے
کہ جس طرح زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ایسے ہی فطرہ لازم ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے میں کہ فطرے کا جو نصاب ہوتا ہے وہ قربانی والا ہوتا ہے، زکوٰۃ والا نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ کیا مطلب؟ یعنی زکوٰۃ کے لیے مال پہ پورا سال گزرنا شرط ہے، حوالان ہول شرط ہے، قربانی کے لیے حوالان ہول شرط نہیں ہے، فطرے کے لیے حوالان ہول شرط نہیں ہے۔ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو آپ کے پاس موجود ہے، سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے، ہر مال پر نہیں ہوتی، سونا چاندی کیش مال تجارت مال نامی وغیرہ، جبکہ قربانی اور فطرہ اس میں جو ہے وہ صرف ہر مخصوص اموال نہیں ہوتے، اس میں ہر قسم کا سامان جو بھی آپ کی ملکیت ہے کسی بھی شیپ میں ہو کسی بھی فارم میں ہو، یعنی چاہے وہ آپ پراپرٹی ہے، اب ویسے زکوٰۃ پراپرٹی پر نہیں ہوتی جبکہ پراپرٹی بیچنے کے لیے نہ ہو، بیچنے کے لیے تو پھر مال تجارت ہے، ادروائز نہیں ہے، لیکن قربانی میں اور فطرے میں بہرحال پراپرٹی کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کی ملکیت میں سامان ہے حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض کو منہا کرنے کے بعد اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی کے یا 7.5 تولے سونے کے تو آپ پر فطرہ یہ ہو گیا زکوٰۃ کا، یہ فطرے کا ہے۔ فطرے کا زکوٰۃ کے اندر مخصوص اموال ہیں، ہاں جو مخصوص اجناس ہے انہی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس میں یعنی آپ نے فطرہ دینا ہی نہیں دینا، اس میں یعنی اس کا جواب، چونکہ ابھی ایک سوال یہ بھی آئے گا اچھا کسی کے پاس اگر 5 تولے سونا ہو تو نہیں، کسی کے پاس تو شاید اس کا تعلق 5 تولے یا 10 تولے سے نہیں، اس تعلق یہ ہے کہ آپ یعنی ہو سکتا ہے کوئی بندہ مہینے کا 1,00,000 کما رہا ہو پھر بھی شرعی اعتبار سے وہ یعنی فقیر کی کیٹیگری میں فال نہ کرتا ہو، اور کوئی 5 لاکھ کما رہا ہو اور وہ فال کرتا ہو، تو اصل میں یہ کہ آپ کے پیسے بچتے کتنے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے فطرہ دینا ہے کہ نہیں دینا، ایسا ہے؟ بنیادی طور پر جو مسئلہ آ گیا نا، اب 3-4 چیزیں ہو گئی، زکوٰۃ بھی ہو گیا، فطرہ بھی ہو گیا جو زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، اور پھر ساتھ میں قربانی کی بھی بحث آ گئی۔ قربانی جو ہے ہمارے یہاں صرف حاجیوں کے لیے واجب ہوتی ہے جو حج کرنے کے لیے گیا ہے، جو عام انسان ہے اس کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ثواب ہے، اگر وہ بالکل افورڈ کر بھی سکتا ہے تو بھی اس پہ بہت اچھی بات ہے کرے، لیکن فرض نہیں یہ کرنا ہی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ قربانی کی بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ ہمارے یہاں کیش پر تو ہوتی نہیں ہے، صحیح، اس کا جو اپنا نصاب ہے، نصاب کے حوالے سے تفصیلات ہیں، سونے چاندی کے سکے وغیرہ وہ سارے، تو وہ اس کے اندر جو کیس جو اس وقت ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے حساب سے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ ہومز بھی ہمارے یہاں اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس بچت کچھ ہو رہی ہو، یہ کیس بتا رہی ہیں اس کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کچھ بلکہ لگ رہا ہے کہ گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، تو یہ تو خود مستحق میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد آخری بات رہ جاتی ہے فطرے والی۔ فطرے کے اندر بھی غنی ہونا شرط ہے ہمارے یہاں، کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے کہ جس کو فطرہ نکالنا ہے اس کا غنی ہونا شرط ہے۔ غنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ وہ فقیر نہ ہو، اور فقیر نہ ہو اور غنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے پاس کیش میں اتنا موجود ہو کہ جس سے وہ خود اس کو نکال سکے، خرچہ کر سکے اور اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یا پھر اس کے پاس سورس آف انکم ہو، یا کاروبار ہو یا نوکری ہو کہ جس سے فنڈز جنریٹ ہو رہے ہوں اور وہ اپنے خرچے کو پورا کرتا چلا جائے۔ اگر یہ کیس ہے تو اس کو فطرہ واجب ہوگا، ورنہ فطرہ واجب ہی نہیں۔ خرچہ پورا کرنے کے بعد اگر پیسے بچتے ہیں اس کے پاس تو فطرہ دینا ہے ورنہ نہیں دینا؟ اگر اس کے پاس پیسے بچتے ہیں تو اس کو فطرہ دینا ہے، یعنی اگر یہ والا خرچہ بھی جو ہے اس کے پاس کرنے کے لیے پیسے ہوں، فطرہ نکالنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے ہوں تو اس کو فطرہ، یعنی مثلا پیسے بچے 1,000 روپے فار ایگزامپل اور فطرہ ہے 5,000 فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، تو پھر نہیں دینا ہے، پھر اس کو نہیں دینا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گئی نا بات مجموعی۔ غنی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے غنی ہی، بس وہ غنی کی تفصیلات میں ذرا اس میں فرق ہے، جیسے ہمارے یہاں قربانی کا غنی الگ ہے، زکوٰۃ کا غنی الگ ہے، فطرے کا غنی وہی قربانی والا ہے، اس اعتبار سے۔ بالکل بالکل ٹھیک، صحیح۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر اعتبار سے غنی کرے انشاءاللہ، آمین آمین۔ دینے والا بنائے۔ ایک شرعی غنی ہوتا ہے اور ایک عرفی غنی ہوتا ہے، پروردگار شرعی غنی بھی بنائے، عرفی غنی بھی بنائے۔ ایک دل کا غنی ہوتا ہے، اللہ کو دل کا بھی غنی بنائے۔ کیا کہہ رہے ٹھیک، بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں انفلوئنسرز جو اس وقت موجود ہیں روح افزا کے لال دسترخوان پر کراچی میں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو لاہور کا دکھایا تھا، اسلام آباد دکھایا تھا، آج جو کراچی کا فلیر ہال ہے وہاں پر کچھ انفلوئنسرز ہیں روح افزا کے لال دسترخوان پہ، جہاں افطاری پورے اہتمام کے ساتھ سجائی گئی ہے اور ہر طرف بڑے خوبصورت نظارے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔